الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹے امام مہدی جو قاسم لاہوری ہے، اس کے چیلے دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاسم کی داڑھی اس لیے نہیں، پینٹ شرٹ اس لیے پہنتا ہے اور برے کام اس لیے کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مادی ہوگا اس کو اصلاح کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ابن ماجہ شریف جو ہے وہ 4085 نمبر حدیث، احمد بن حنبل نے نقل فرمایا تو حدیث ہے 645، ابن ابی شیبہ نے نقل فرمایا 37,644 نمبر حدیث، اور بزار نے مسند میں 644 نمبر حدیث ہے کہ یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ رب العزت مہدی کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک رات میں ہی اصلاح فرما دے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جھوٹے مہدی قاسم بن عبد الکریم کے چیلے جو ہیں وہ باضد ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں کہ امام مہدی کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی جس کی اصلاح اللہ رب العزت ایک رات میں فرمائے گا۔ اس کی داڑھی نہیں ہے، وہ لباس انگریزوں اور یہودیوں کا سا استعمال کرتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ نماز پڑھے، شریعت پر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہانہ کیا بناتے ہیں یہ چیلے؟ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہوگا جو بگڑا ہوا شخص ہوگا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والا ہوگا، نمازوں سے دور بھاگنے والا ہوگا۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، اس پر وہ عمل ہرگز نہیں کر سکنے والا ہوگا، اس عمل سے وہ دور بھاگنے والا ہوگا، وہ مہدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا جائے گا ایک دن، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اس مہدی کی ایک رات میں اصلاح فرما دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصلاح کی ضرورت ہوگی اعمال کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے، یا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی کامل ہونے کے لحاظ سے؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ محدثین اکرام کے نزدیک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی صالح نیک اللہ رب العزت کے ولی، مفسر قرآن، محدث یگانہ اور بہت بڑے فقیہ ہوں گے۔ اس بات پر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا وہ دلائل پیش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج رجل من اہل بیتی یقول بسنتی، کہ میری اہل بیت میں سے ایک مرد نکلے گا، خروج کرے گا اور وہ میری سنت کا حکم دے گا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے اور 1025 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خطبہ ہے، جب ہم پہلا خطبہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین ہوں گے، حالانکہ ابھی وہ رات نہیں آئی ہے جس میں اللہ نے ان کی اصلاح فرمانی ہے۔ تو بہت بڑے خطبے سے پتہ چلتا ہے بہت بڑے ولی کامر اور بہت بڑے مصلح ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں جس کی طرف قرآن نے بلایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، اور میں تمہیں ہر اس چیز کو زندہ کرنے کا حکم دیتا ہوں جس کو قرآن نے اور سنت نے زندہ کیا ہے، ہر اس چیز کو مٹانے کا حکم دیتا ہوں جس کو قرآن نے مٹانے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء فرمائے گا اور لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف بلائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حدیث نقل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی نبی کی سنت کو نافذ فرمائیں گے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ فَيَضْرِبُهُمْ حَتَّى يَرْجُوا إِلَى الْحَقِّ، کہ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ماریں گے یہاں تک کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا اور
3335 نمبر حدیث کا ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، 4077 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ کہ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں نقل فرمایا ہے، 37754 حدیث نمبر ہے کہ ابھی جلد فرماتے ہیں کہ پہلے فتنہ ہوگا، پھر فتنہ ہوگا، پھر فتنہ ہوگا، ثم یاتی الخلافہ خیر اہل الارض، پھر اللہ رب العزت کی مخلوق میں زمین پر جو سب سے صالح، سب سے بہتر، سب سے اچھا شخص ہوگا، خلافت اس کی طرف آ جائے گی، وَهُوَ قَائِدٌ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، کوشش کے بغیر اس کو ملے گی، یعنی وہ تو اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو خلافت عطا فرما دے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جس کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، صحابہ کرتے ہیں، تابعین کرام کرتے ہیں، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مہدی کہہ کے پکارا کرتے تھے، وہ مہدی کیسا شخص ہوگا؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایسے جیسے ایک نیک شخص کو کہے مہدی۔ پتہ یہ چلا کہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر مہدی کہہ کے پکاریں گے، وہ پکارنے والے بھی نیک ہوں گے، اور جس کو پکارا جائے گا وہ بھی ولی کامل ہوگا، وہ مادرزاد اللہ کا ولی ہوگا۔ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور مسلم شریف میں الگ سے یہ بات لکھی آ رہی ہے داڑھی مبارک کے بارے میں۔ ایک حدیث تو جو صحیح مسلم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ 10 چیزیں ہیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت چلی آ رہی ہیں، یعنی وہ فطرت میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ داڑھی کا رکھنا اور مونچھوں کو کتروانا، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحیہ، کہ تم داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کٹواؤ، کترواؤ، منڈواؤ۔ میرے عزیز دوستو، اسی پر تمام ائمہ کرام، حتیٰ کہ چاروں ائمہ کرام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ بدبخت شخص جس کا نام محمد قاسم بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہی اصلی مہدی ہے، یہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو منڈوا کر پیشاب میں ڈالتا ہے؟ یہ فاسق و فاجر ہے اور مولن ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک نہ ایک دن مہدی بن جائے گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ یخرج رجل من اہل بیتی یقول بسنتی، طبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 1025۔ ترجمہ: نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل میں سے ایک شخص نکلے گا، خروج کرے گا، اور وہ میری سنت کا حکم دے گا لوگوں کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت ایک مفسر ہونے کے، ایک بہت بڑا عالم ہونے کے، ایک فقیہ ہونے کے اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ولی کامل ہوں گے اور شریعت مطہرہ سے پیار رکھنے والے ہوں گے۔ پھر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آواز ہے یہ مختلف جگہوں پر سنی جائے گی، اور ایک آواز ایسی آئے گی کہ روئے زمین کے لوگ اس آواز کو سن لیں گے۔ وہ کہنے والا کہہ رہا ہوگا، منادی ندا کر رہا ہوگا کہ امام مہدی کا نام لے کر کہے گا، ظالموں اور منافقوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا عطا فرما دیا، امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر بنایا گیا، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہے۔ العشاء کے اندر یہ صفحہ نمبر 178 ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے بہترین شخص ہوں گے مہدی ہونے سے پہلے بھی،
اور اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ غیب سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہی مہدی اللہ کے خلیفہ ہیں، اس کی آواز کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ کتاب الفتن میں 973 سے لے کر 982 تک یہ احادیث مبارکہ بلکہ آگے بھی آ رہی ہیں کہ ایک پکارنے والا پکار کر آواز دے گا، کن کو؟ منی میں جو جنگ لگی ہوئی ہوگی، قتل عام ہو رہا ہوگا، تو جو اللہ والے ہیں، جو مجاہدین لڑ رہے ہوں گے، تو ایک آسمان سے ایک آواز آئے گی اور ہتھیلی جو ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، اور وہ پکار کر کہہ رہا ہوگا کہ جو اللہ کا بہترین بندہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تمہارا امیر بنا دیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ مہدی ہے۔ جیسے کہ 981 نمبر حدیث ہے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب نفس زکیہ اور اس کے بھائی کو مکہ میں قتل کر دیا جائے گا تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، ان امیرکم فلان وذالک المہدی الذی یملأ الارض حقا وعدلا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہیں گے کہ وہ تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے اور وہ حق سے اور عدل سے زمین کو بھر دے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 980 نمبر حدیث مبارکہ ہے کتاب الفتن کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی المحرم ینادی منادن، کہ محرم الحرام کے مہینے میں منادی ندا کرے گا اور کہے گا، من السماء، آسمانوں سے، الا خبردار ہو جاؤ، ان صفوت من خلق ہی، کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ رب العزت کا ولی جو ہے فلانن، وہ فلاں ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، تم غور سے اس کو سنو اور اس کی اطاعت کو قبول کرو۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل ہوں گے اور شریعت مطہرہ پر چلنے والے ہوں گے۔ تو وہ جس کا ریفرنس یہ دیتے ہیں کہ یصلح اللہ فی لیلۃ واحدہ یا فی لیلۃ، اس سے مراد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصلاح ہوگی یہ اور معنوں میں ہے، جن معنوں میں محدثین کرام نے لیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست کے اندر لوگوں کے سامنے واضح کریں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس اصلاح کی ضرورت ہے اور اصلاح کے معنی کیا ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہیں جس طرح کے یہ منافقین کا ٹولہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے۔